السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک شخص رہتا تھا جو کہ انتہائی عبادت گزار اور متقی تھا۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 70 برس اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیے۔ وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس کی عبادت گزاری دیکھ کر شیطان شدید غم زدہ ہوتا۔ ایک دن شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا، کیا تم میں سے کوئی برسیسا کو بھٹکا کر مجھے سکون پہنچا سکتا ہے؟ تو ابلیس کے چیلوں میں ایک چیلا جس کا نام ابیس تھا، اس نے برسیسا کو بھٹکانے کی حامی بھر لی۔ ابلیس نے ایک بزرگ شخص کا روپ دھارا اور برسیسا کے گھر جا کر کہا کہ میں نے آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی عبادت گزاری کے بہت قصے سنے ہیں، اس لیے آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ برسیسا نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ابلیس ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا۔ برسیسا ابلیس کی عبادت گزاری اور اس کے ذکر الہی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ 1 سال بعد ابلیس نے برسیسا سے اجازت طلب کی اور ساتھ رہنے کی اجازت دینے پر اس کو ایک تحفہ پیش کیا۔ تحفے میں ابلیس نے برسیسا کو ایک ایسا اسم عطا کیا جس کو پڑھنے سے وہ جس بھی بیمار پر ہاتھ رکھے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ابلیس نے باہر آتے ہی شیطان کا روپ دھارا اور ایک کمسن لڑکے کا گلا پکڑ کر دبانے لگا۔ جب لڑکے کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو ابلیس فوراً سے انسانی روپ میں آیا اور لڑکے کے والدین کو لڑکے کو برسیسا کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ جو ہی لڑکا برسیسا کے پاس لایا گیا، برسیسا نے ابلیس کا دیا ہوا اسم پڑھا اور اسی وقت ابلیس نے بچے کا گلا چھوڑ دیا، جس سے بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس واقعے نے برسیسا کو دور دور تک مشہور کر دیا اور برسیسا کی مشہوری کا یہ عالم تھا کہ ملک بھر سے لوگ لا علاج بیماریوں کا علاج کروانے برسیسا کے پاس آتے اور شفا لے کر واپس جاتے۔ اسی دوران ایک شہزادی بیمار حالت میں برسیسا کے پاس لائی گئی۔ برسیسا نے شہزادی کو دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ برسیسا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے شہزادی کو اپنے پاس رکھ لے، لہٰذا اس نے علاج کے طویل ہونے کا بہانہ کر کے شہزادی کو کچھ روز اپنے پاس رکنے کا مشورہ دیا۔ ابلیس نے برسیسا کے دل میں وسوسے ڈالے اور بالآخر وہ شہزادی کی طرف مائل ہو گیا۔ جب وہ یہ شیطانی عمل کر چکا تو اسے اپنی بدنامی کا خوف لاحق ہوا اور اس خوف کی زد میں آ کر اس نے شہزادی کو قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو کہیں دور دراز کے علاقے میں دفن کر دیا۔ اس طرح ابلیس نے 70 سال کے متقی اور پرہیزگار برسیسا کو زانی اور قاتل بنا دیا۔ ابلیس نے انسانی حالت میں آ کر بادشاہ کے پاس حاضری دی اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس کی بیٹی کا قتل برسیسا نے کیا ہے۔ بادشاہ نے جرم ثابت ہونے پر برسیسا کو سزائے موت سنائی۔ برسیسا کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا۔ ابلیس انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور برسیسا کو کہا، میں اس وقت تمہیں بچا سکتا ہوں بشرط یہ کہ تم مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا نے اسی وقت ابلیس کو سجدہ کر دیا اور ابلیس مسکراتا ہوا فتح کا جشن مناتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا اور برسیسا کے مقدر میں سزائے موت آئی۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان پر پوری زندگی وار کرتا ہے، مگر شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کی موت کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کے تمام حملوں سے محفوظ رکھیں اور اپنی رحمت میں جگہ دیں۔ اپنے میزبان عثمان لودھی کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ یہ حالت جو میں نے اپنی خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ السلام علیکم۔